شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم، اور ہمیشہ کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں، اپنے بچوں کو حدیث، سنت، قرآن پاک بے معنی ترجمہ 5 ٹائم کا نمازی بنائیں، تبھی ہم مکمل مسلمان بنیں گے۔ ہمارے ایمان کا مکمل ہونا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کو سپورٹ کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ایمان نے کراچی سے شیئر کی ہے۔ ایمان کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کا کالج کا جو ٹرپ تھا وہ مہوٹا پیلس گیا تھا، اور تقریباً 2015 کی یہ بات ہے۔ ہم لوگ ادھر گئے اور انتہائی خوبصورت وہ پیلس جس کو دیکھ کر سب لڑکیاں حیران رہ گئیں۔ ہم لوگوں کی ایک فرینڈ تھی عشا، اور اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے اس کے ساتھ کیا کچھ کروایا اگر آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ہم لوگوں کا ٹرپ جانا تھا مہوٹا پیلس، کیونکہ ہم سے ٹیچرز نے پوچھا کہ آپ کون سی جگہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سب نے مہوٹا پیلس کا نام لیا۔ بیسیکلی ہم خود بھی کراچی سے ہیں، اور ایک یہ چھوٹا سا ٹرپ تھا، پورا دن سپینڈ کرنا تھا، لیکن شام سے پہلے ادھر سے نکلنا تھا۔ ہم لوگ ادھر پہنچے۔ میری جو فرینڈ عشا تھی وہ انتہائی تصوراتی دنیا پر یقین رکھتی تھی۔ جتنا وہ تصوراتی دنیا میں کھوئی رہتی تھی، اس کے ساتھ واقعات بھی اسی طرح کے پیش آئے۔ اس کے ساتھ اس طرح ہوا کہ ہم لوگ ادھر گھوم پھر رہے تھے، اسی ٹائم اس کو یہ چیز محسوس ہونے لگی کہ اس کے ساتھ ایک ٹھنڈی یک ہوا کا جھونکا اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ گرمیوں کا موسم تھا، لیکن ادھر بڑی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہوا ہمیں محسوس نہیں ہو رہی تھی سوائے ہماری فرینڈ عشا کے۔ عشا کہتی تھی کہ ہمارے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا ہے اور تم لوگ اس کو فیل کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ہوا مجھے بہت سکون دے رہی ہے۔ ہم نے کہا کہ تم تو ہمیشہ تصوراتی دنیا میں کھوئی رہتی ہو، تمہارا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ خیر وہ میری اس چیز کو اگنور کر رہی تھی اور بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، اس دفعہ یہ تصوراتی دنیا نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت کی بات ہے، مجھے میرے ساتھ کچھ چلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ ہم نے پورا دن ادھر گزارا۔ جیسے ہی مغرب کے ٹائم ہوا تو ہمیں ٹیچرز نے کہا کہ جلدی سے ادھر سے نکلو، کیونکہ باہر کے گارڈ نے کہا تھا کہ مغرب سے پہلے ادھر سے نکلنا ہے، اور دیکھو مغرب کی اذانیں سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ ایمان کہتی ہیں کہ ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، جو درخت تھے ان کے اوپر سے چھوٹے چھوٹے پتھر ہمارے سر کے اوپر آ کر گرنے شروع ہو گئے۔ وہ چیزیں اکٹھی ہو گئیں، پہلے تو تھیں لیکن مغرب کے ٹائم پر ان کو آزادی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ ہمارے سر پہ انہوں نے پتھر پھینکنے شروع کر دیے، اور ہم ساری لڑکیاں وہاں سے بھاگیں، نکلی وہاں سے لٹرلی۔ اور جیسے ہم لوگ نکلے باہر آئے تو ہمیں کچھ سکون آیا۔ اب میری فرینڈ عشا کے ساتھ واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے نے اس کی ساری زندگی چینج کر کے رکھ دی۔ عشا کہتی تھی کہ بعد میں جا کر مجھے کچھ اپنے ساتھ گھر میں بھی محسوس ہونے لگا تھا، جیسے کوئی میرے ساتھ ہو، مسلسل ہو، اور پھر آہستہ آہستہ وہ چیز اس کو نظر آنے لگی، نظر ایک لڑکے کے روپ میں آنے لگی، اور اتنا خوبصورت لڑکا جس کو دیکھ کر وہ کہتی تھی کہ میں حیران ہو گئی، اور یہ اس سے پوچھنے پر میں مجبور ہو گئی کہ آخر تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ وہ لڑکا جہاں پر بھی میں ہوتی تھی بنا کسی تردد کے میرے سامنے آتا تھا، جہاں سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ اور میں نے اس سے جب مخاطب ہونے کی کوشش کی تو وہ صرف سر ہلاتا تھا، مجھ سے مخاطب نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر میری فرینڈ عشا اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، اور اس کو یہ کہنے لگی کہ میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو چکی ہوں، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ان دنوں میں عشا کی شادی کی ڈیٹ بھی رکھی گئی تھی۔ یہ ساری عشا کی اپنی ہی زندگی میں واقعہ پیش آیا، اور اس کا ذکر اس نے ہم فرینڈز کے علاوہ اپنے گھر میں آج تک کسی سے نہیں کیا۔
عشاء نے کہا کہ تم اب مجھے بتاؤ کیونکہ میں تمہارے علاوہ نہیں رہ سکتی، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ پھر وہ لڑکا بولا اور کہنے لگا کہ میں انسانوں کی دنیا سے نہیں ہوں، میں جنات کی دنیا سے ہوں۔ جب تم مہوٹا پیلس گئی اور میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے تم بہت پسند آئی، تمہاری سانولی رنگت اور اونچا قد مجھے بہت بھا گیا، میں تمہارے علاوہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری فرینڈ عشاء بھی اس چیز پر اس کے ساتھ ایگری ہو گئی اور اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی۔ اس کی اپنے گھر میں بھی شادی کے دن تھے، لیکن ایک چیز تھی اس راستے میں، اور وہ یہ کہ وہ لڑکا نان مسلم تھا۔ عشاء نے کہا کہ تم نان مسلم ہو اور میں مسلمان ہوں، تمہیں میرا مذہب اپنانا ہوگا اگر تم اسے بہت زیادہ محبت کرتے ہو تو۔ وہ لڑکا اس چیز پر بھی ایگری ہو گیا اور اس نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ بقول عشاء کے کہ عشاء رات کے 1 بجے چھت پر گئیں اور پھر آگے ایک نئی دنیا تھی، پورا محل سجا ہوا تھا۔ عشاء کی شادی کی تقریب تھی اور عشاء وہاں پر دلہن بن کر بیٹھی۔ عشاء کی اس جن لڑکے سے شادی ہوئی، شادی کے بعد انہوں نے ان کے ہاں کہتے ہیں کہ بچہ تو نہیں ہوا، لیکن عشاء کا روز کام شروع ہو گیا۔ عشاء گھر لیٹ آتی تھی، سارے گھر والے پوچھتے تھے کہ آخر تم گھر سے باہر اتنی دیر کرتی کیا ہو؟ وہ کسی کو کچھ بتاتی نہیں تھی، اس لڑکے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی تھی اور اس لڑکے کی دنیا میں ہی رہتی تھی۔ عشاء کہتی ہیں کہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاتا تھا، میرے ساتھ وہاں پر بہت سی ہیپننگز ہوئی، وہاں پر سب لوگ کے جو کریکٹر تھے وہ سب جن تھے، وہ انسان نہیں تھے، وہ سب کے سب جنات تھے، جناتوں میں سے تھے اور مجھے نظر آ رہے تھے۔ وہ سب مجھ سے اتنا پیار کر رہے تھے اپنے اس بیٹے کی وجہ سے۔ وہ لڑکا جنات کے سرداروں کا بیٹا تھا اور وہ اس چیز کو بڑے ایزیلی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میرا سر بھاری نہیں ہوا۔ اتنا حسین وہ خوبصورت لڑکا جس کو دیکھ کر میں ہمیشہ بس اللہ کی تعریف کرتی تھی کہ اللہ نے جنات کو بھی اتنا حسن دیا ہے۔ پھر اچانک ایک دن عشاء پر قیامت ٹوٹی، عشاء گھر آئی اور عشاء کے گھر والوں نے اس کی شادی کی ڈیٹ پکی کر دی۔ عشاء کسی کو یہ بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ تو آلریڈی ایک جن کے ساتھ شادی کر چکی ہے، اور اب وہ خاموش تھی بالکل، اور اس کو اس جن کے بھی جو رد عمل سامنے آنا تھا، جو اس کا ریئیکشن ہونا تھا شادی کی ڈیٹ پکے ہونے پر، اس پہ بھی خوف زدہ تھی۔ اور عشاء کہتی ہیں کہ سب کچھ جھٹ پل میں ہو گیا اور میری گھر میں بھی شادی کی ڈیٹ پکی ہو گئی۔ تقریباً 1 ماہ کے اندر اندر میری شادی ہوئی۔ شادی کے دنوں میں جس جگہ پر انہوں نے وہ جگہ نہیں بتائی، عشاء کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جس جگہ پر ہم دونوں ملتے تھے اس جگہ پر بھی میں جا رہی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، مکمل خاموشی۔ میں اس کو آواز دیتی تھی، وہ میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، اور میری شادی ہو گئی۔ عشاء کے اب 2 بچے بھی ہیں۔ عشاء کہتی ہیں کہ جب بچے پیدا ہو گئے تو میرے اندر کیوریوسٹی پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں اس کو پھر تلاش کروں۔ مجھے اس کی یاد ستاتی تھی، میں اس کو یاد کرتی تھی، آخر میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا تھا، وہ میرا خاوند تھا، پتہ نہیں وہ کیسا نکاح تھا، وہ کیا تھا، میں وہ بتا نہیں سکتی، وہ کہتی ہیں۔ اور پھر وہ کسی مولوی صاحب کے پاس گئیں، انہوں نے کسی مولوی صاحب سے باقاعدہ طور پر رابطہ کیا، ان سے ساری بات پوچھی، ان کو اپنی ساری کہانی بتائی، اور ایمان کہتی ہیں کہ ان مولوی صاحب نے پھر سارا کچھ چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد کہا کہ وہ لڑکا تمہارے عشق میں ہی مسلمان ہوا تھا اور اب مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلتا ہے، قرآن پاک کو باقاعدہ ترجمے کے ساتھ مطالعہ کر رہا ہے اور وہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ جنات کی انسان کے ساتھ شادی کی کوئی حقیقت واضح نہیں ہے، وہ بھی اس چیز کو جانتا ہے۔ وہ محبت کے کچھ لمحات تھے جو تمہاری زندگی میں آئے، اور سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بقول تمہاری اس جن سے شادی بھی ہوئی، اس کی ساری فیملی بھی اس میں انوالو تھی، اور تمہیں پھر بھی انہوں نے کوئی نقصان نہیں دیا، تو سمجھو کہ وہ جن اچھا ہے اور تمہیں نقصان نہیں دینا چاہتا۔ وہ مکمل اسلام کے طور طریقوں پر چل کر تمہاری دنیا سے دور چلا گیا ہے۔ ہاں، وہ کبھی کبھی تمہیں دیکھنے کے لیے ضرور آتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہوتا، بعض جگہوں پر وہ تمہاری مدد بھی کرتا ہے، لیکن وہ تمہارے سامنے اب کبھی نہیں آئے گا۔ یہ مولوی صاحب نے اس سے ہم کلام ہو کر بتایا۔ اس کے بعد عشاء کہتی ہیں کہ میرے دل کو تھوڑا اطمینان ہوا کہ میں اسے نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر سوچتی تھی کہ شاید مولوی صاحب نے میری جان چھڑوانے کے لیے، مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے اس بات کو کر دیا۔ اور پھر میری فرینڈ عشاء نے اس کو بہت تلاش کیا، مہوٹا پیلس بھی گئی وہ،
ہم نے اس کو اتنا منع کیا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو, تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی, تم ایک میرڈ وومن ہو. لیکن اس کے باوجود عشاء اس چیز سے باز نہ آئی اور جاتی رہی وہاں پر, لیکن وہ اس کو ملا نہیں وہاں پر, اس کو نظر ہی نہیں آیا. اس نے اس لڑکی سے دوبارہ رابطہ ہی نہیں کیا اور وہ اپنی دنیا میں کھو گیا. وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے لگا, جو کہ مولوی صاحب نے بتایا. اور پھر عشاء اب اپنی زندگی میں خوش نہیں ہے, وہ ہمیشہ اس کو یاد کرتی رہتی ہے. اگر وہ جھوٹ ہوتا, ایک تصور ہوتا, تو شاید وہ عشاء کبھی اپنی شادی شدہ زندگی کو اس طرح خراب کرنے کی کوشش نہ کرتی. وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش نہیں رہتی, اسے پیار نہیں کرتی, اپنے بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دیتی, اور اپنی شادی شدہ لائف کو اس نے بڑا ڈسٹرب کیا ہوا ہے. اگر وہ ایک تصور ہوتا تو شاید وہ ایسے نہ کرتی, اور اگر وہ تصور ہوتا تو شاید وہ اپنے خاوند کی محبت کے تصور میں بھی کھو سکتی تھی. لیکن وہ آج بھی اس جن کی محبت میں وہ کہتے ہیں کہ گرفتار ہے, جو کہ موہٹا پیلس کراچی میں اس کو ملا. اس لڑکی کی کہانی تھی جو کہ میں نے اپنی فرینڈ کی آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ایمان اپنی فرینڈ کی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو ہوتا ہے لسنرز, لڑکیوں کے ساتھ بہت سی ہیپننگز ہوتی ہیں, ان کے متعلق تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ انسان کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے. بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی جلال پور جٹا سے بھیجا ہے جی, اور ان کا نام ہے حارث. کہتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی حویلی ہے جلال پور بھٹیاں آئی تھنک ادھر, اور میں اپنی حویلی میں جاتا ہوں, اور ہماری حویلی میں بہت سے خوفناک واقعات پیش آتے ہیں. اتنی خوبصورت ہم لوگوں کی حویلی جس کہ لوگ ادھر وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. ہماری حویلی تھی اور میرے اسکولس کی ویکیشنز کالج کی ویکیشنز تھیں, اور میں نے سوچا کہ میں اپنی ویکیشن ساری اپنی حویلی میں گزاروں گا. ہمارے گاؤں میں نا ادھر جلال پور بھٹیاں میں بہت زیادہ پچھل پیری چڑیل کا کنسیپٹ ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اگر وہ پیچھے سے آپ کو آدھی رات کے ٹائم 3 آوازیں آئیں کسی لیڈی کی, عورت کی, تو پیچھے سے نہیں پلٹ کے دیکھنا, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مخلوق ہوتی ہے. میں کسی کام کے لیے شاپ پر گیا ہوا تھا, رات 10:30 بجے کا ٹائم تھا. ایک ہی وہ شاپ کھلی ہوئی تھی, اور میں شاپ سے چیز لے کر پیدل چل رہا تھا. سردیوں کا موسم تھا, اور میں نے اپنے کسی بھی گارڈ کو ساتھ نہیں لیا, میں اکیلا گیا. حارث کہتے ہیں کہ مجھے پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی, اور اس نے حارث بولا, اور بڑے پیار سے اس نے میرا نام لیا. اور اچانک سے اپنے بڑوں کی بات میرے ذہن میں آئی کہ پلٹ کر نہیں دیکھنا, ادھر پچھل پیری چڑیل کا کنسیپٹ ہے. اور میں نے خود تو کبھی نہیں تھا اس چیز کو دیکھا اپنے سامنے. اور کہتے ہیں کہ جو پچھل پیری چڑیل ہوتی ہے وہ بلاتی ہے, وہ باقاعدہ طور پر آواز دیتی ہے, اور اس کی آواز پہ پلٹنے پہ وہ انسان کا یا تو دل نکال لیتی ہے, یا اس عورت مرد کے اوپر عاشق جو کچھ بھی ہے. میں چلتا گیا, اور مجھے میرے پیچھے پائلوں کی آواز آ رہی تھی. کوئی میرے ساتھ برابر میں چل رہا تھا. میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھنے شروع کر دیے, انٹل میں اپنی حویلی کے اندر پہنچا, اور میں نے حویلی کا دروازہ بند کر دیا. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرا دل باہر آ جائے گا. میں نے بڑی ہمت دکھائی, بہت زیادہ طاقت ہے وہ کہتے ہیں چاروں کل آیت الکرسی درود ابراہیمی میں, جو مجھے صحیح سلامت اللہ کے حکم سے مجھے گھر تک لے آئے. میں نے دروازہ لاک کر دیا. میں جب اندر آیا تو میرے گارڈ کھڑے ہوئے تھے, اور مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اکیلے گئے, ہم آپ کے پیچھے آنا چاہ رہے تھے لیکن آپ نے منع کر دیا تھا. میں نے ان کو خود ہی منع کیا تھا. وہ کہتے ہیں جیسے دروازہ بند کر کے میں اپنے روم کے اندر انٹر ہونے لگا, تو میرے روم کے دروازے کے ساتھ باہر والی سائڈ پر ایک کالی بلی بیٹھی تھی. کالی بلی کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا. وہ بچہ بالکل وائٹ کلر کا تھا. کالی بلی ایسی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آنکھیں ایسے مجھے دیکھ رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی انسان ہو, یہ مجھے انسان کسی روپ میں ہے. میں نے اس کو بھی اگنور کیا, اور اگنور کر کے دروازہ بند کر دیا. میں نے اپنے گارڈز کو کال کی کہ آج سردی بہت ہے, تم لوگ بھی جا کر سو جاؤ, سارے لاک چیک کرو اور اپنے کوارٹرز میں چلے جاؤ. ساری رات وہ کہتے ہیں کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی. میرا جو روم کا دروازہ تھا وہ باہر حویلی لان میں کھلتا تھا. ساری رات دستک ہوئی دروازے پہ. ساری رات میرے دروازے کے باہر جو برآمدہ تھا ادھر کچھ چلتا رہا, چل بھی پائلیں پہن کے رہا تھا. وہ پچھل پیری چڑیل میرے گھر تک اندر آئی, مجھے نقصان نہیں دے سکی. یہ مخلوقات اجازت لیتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اجازت لیتی ہیں, اگر آپ ان کو اجازت پرمیشن دے دیں, ان سے ہم کلام ہو جائے تو پھر یہ اندر آ جاتی ہیں.
میں نے اس کو پرمیشن نہیں دی، وہ مجھ سے ہم کلام ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ینگ لڑکوں کے اوپر تو یہ بڑی جلدی اثر انداز ہوتی ہیں، ان کو اپنا اسیر بنا لیتی ہیں، اتنے خوبصورت روپ میں آتی ہیں۔ الحمدللہ میں نے پیچھے سے پلٹ کر اس کو دیکھا بھی نہیں اور نہ ہی میں اس کی باتوں میں آیا۔ کچھ دن میں حویلی میں رہا اور چلا گیا، کیونکہ میں حویلی میں تھا بھی اکیلا، میں نے وہاں پہ رہنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ زنا چاہے انسان عورت سے کرے یا جنات سے کرے، زنا زنا ہوتا ہے، اور یہ جو پچھل پیری چڑیلیں ہوتی ہیں یہ ینگ لڑکوں کے ساتھ اس طرح کے کام کرتی ہیں۔ تو میں نے اس جگہ کو لیو کرنا مناسب سمجھا، میں نے بہت کم کر دیا، اور میں پھر لاہور شفٹ ہو گیا اپنے گھر میں اپنے امی ابو کے ساتھ۔ ہم لوگ ادھر شفٹ ہو گئے، میرے اصرار کرنے پہ وہ ادھر سے نکلے جلال پور بھٹیاں سے، اور ہم لوگ لاہور میں اب رہتے ہیں، اور وہ حویلی بہت کم لوگ جایا کرتے ہیں، میں نہیں اتر جاتی۔ یہ سٹوری تھی حارث کی، بہت شکریہ حارث۔ اور بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی کراچی سے سحر فاطمہ نے شیئر کی ہے۔ سحر کہتی ہے میرے ماموں کے ساتھ واقعہ یہ پیش آیا کہ میرے دونوں ماموں تھے، اور ایک ماموں کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہے تھے۔ میرے ماموں نے سمجھا کہ ابھی میرے بڑے بھائی باہر نہیں گئے تو ان کے پیچھے کسی کام کے سلسلے میں نکلے۔ جیسے وہ ان کے پیچھے گئے تو ان کو جی ایک درخت کے پاس سے خوفناک آواز آئی، عورت کے ہنسنے کی اور مسکرانے کی اور پھر ان کو بلانے کی۔ ماموں کہتے ہیں کہ میں رک گیا تھوڑی دیر کے لیے اور یہ سمجھا کہ پتہ نہیں کون ہے جو اس طرح مجھے آوازیں دے رہی ہے۔ جیسے ہی وہ عورت میرے سامنے آئی تو ماموں کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، مجھے لٹرلی فیل ہوا کہ میرے ناک میں سے خون نکلنے لگا خوف کی وجہ سے۔ اس عورت کا آدھا دھڑ تھا اور وہ بالکل برانہ حالت میں تھی، کپڑوں کے بغیر تھی، اور اس کے جو بال تھے وہ اس کے آگے آدھے حصے پر آئے ہوئے تھے۔ اتنی بھیانک تھی، ساتھ ساتھ مجھے پکار رہی تھی، ساتھ مسکرا رہی تھی اور خوفناک آوازیں نکال رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ لگاتار میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، ناک سے خون بہہ رہا تھا اور وہ مخلوق میرے سامنے رہی۔ اس کے بعد مجھے یاد آیا مجھے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھی۔ آیت الکرسی پڑھ کے میں پلٹا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے میں بھاگ کر اندر آیا اور ماموں نے کمرے کا دروازہ لاک کر لیا۔ اب سب لوگ ماموں کو باہر نکالے، ماموں باہر نہیں نکلتے تھے، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، وہ جی باہر نہ آئے۔ اور بڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا، پیلے زرد ہوئے پڑے، شدید ان کو بخار چڑھا ہوا، کھانا نہ کھائیں، وہ تو ہوش ہی نہ کریں۔ ڈاکٹر کو بلایا، انہوں نے کہا کہ یہ کسی چیز سے بہت خوف زدہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو رہی ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ آخر خوف کیا ہے۔ بڑے دیر پوچھنے کے بعد انہوں نے ساری بات بتائی، اور پھر میری نانی نے کہا کہ جس جگہ پر جس درخت کا تم نام لے رہے ہو وہ تو درخت ہے ہی اسیب زدہ، اتنی اس پہ شیطانی قوتیں ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس درخت کے اوپر کسی نے پرانے دور میں نعوذ باللہ کوئی نان مسلم چیز تھی جس کو شراب کی بوتل کے اندر بند کر کے اس درخت کے نیچے دفنایا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیا چیز تھی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ درخت پھر اسیب زدہ ہو گیا، اس کے اوپر اسیب کا باقاعدہ اثر ہوا، اور ادھر سے تو لوگ گزرتے ہی نہیں ہیں دن کے ٹائم بھی۔ تم ادھر کرنے کیا جا رہے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو بلانے کے لیے جا رہا تھا، پتہ نہیں کس چیز نے میرا راستہ پلٹ دیا اس طرف، اور میں اس طرف موو ہو گیا، مجھے نہیں پتا لگا۔ 10 منٹ وہ مخلوق میرے سامنے رہی، ان کی ناک سے خون بہا جو، تو ڈاکٹر نے کہا کہ شکر کریں کہ برین ہیمریج نہیں ہوگی، اگر یہ بلڈ اندر رہ جاتا تو یہ مر سکتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ خون باہر کی طرف نکل آیا خوف کے ساتھ۔ اسی طرح پھر ماموں کہتے ہیں کہ ادھر سے گاڑی لے کر جانے پر بھی نانوں نے سختی سے منع کر دیا، انہوں نے کہا ادھر جانا ہی نہیں ہے، وہ جگہ ہی اسیب زدہ ہانٹڈ جگہ ہے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا، خوفناک واقعہ، جو کہ میرے ساتھ شیئر کیا سحر فاطمہ نے کراچی سے۔ بہت شکریہ سحر فاطمہ۔ تو لسنرز، یہ واقعات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک میری لسنر تھی، انہوں نے میرے ساتھ اپنا ایک واقعہ شیئر کیا تھا، عروسہ نے، اور عروسہ یہ کہتی ہیں وہ فیصل آباد میں رہتی ہیں، ان کے اوپر سنیک اٹیک بہت زیادہ ہوتے تھے، ان کو سنیک نظر آ جاتا تھا، چاہے جدھر بھی وہ جاتی تھی، اگر کسی جگہ پر سنیک ہے تو وہ ان کے سامنے آ جاتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میرے بچپن کا یہ واقعہ ہے کہ میں سارے ہمارے گھر والے سو رہے تھے اور ہمارا باہر دروازہ نوک ہوا، میں نے دیکھا تو ایک سپیرا تھا، وہ سپیرا مجھ سے پیسے نہیں مانگ رہا تھا، کھانے کے لیے کچھ مانگ رہا تھا۔ میں نے اس کو لا کر کھانا دیا اور وہ مجھے کہنے لگا کہ جا آج سے تجھے میں یہ دعا دے رہا ہوں کہ جہاں پر بھی جو سانپ ہوگا نا وہ تجھے نظر آئے گا، لیکن تجھے نقصان نہیں دے گا بلکہ تو سب کو نقصان سے بچا لوگی۔
اور وہ بات مجھے آج تک یاد ہے. وہ کہتی ہیں کہ عروسہ بتاتی تھیں کہ یہ ہوتا تھا اور مجھے سنیکس نظر آتے تھے. وہ مجھے نقصان تو دینا تھا نہیں دینا تھا, لیکن ہم فوراً تدبیر کر لیتے تھے کہ ہم ان سے بچ جاتے تھے. اب بہت سے لوگ انڈیا میں یہ کنسیپٹ ہے کہ وہ سنیکس کو مارتے نہیں ہیں اور وہ پوجا بھی کرتے ہیں. ان کی مسلک میں, ان کے مذہب میں یہ چیز جائز ہے, نعوذ باللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اس لیے نہیں مارتے, لیکن ہم لوگوں میں اب یہ کنسیپٹ ہے کہ ساون اور بھادو کے موسم میں جو سنیکس نکلتے ہیں ان کو مارنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ جوڑی کے روپ میں ہوتے ہیں. اب اس کا ایک بہت بڑا ایک مس کنسیپٹ ہے کہ وہ جس سنیک کی آپ جوڑی کو مار دیں گے, وہ سنیک جہاں بھی آپ دنیا کے کونے پہ جائیں گے تو آپ کو مار دیں گے. یہی کنسیپٹ ہم نے بھی سنا ہے. تو عروسہ کہتی ہیں بالکل رونگ کنسیپٹ ہے. ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ اس ساون اور بھادو کے موسم میں کسی بھی ایک سنیک کو مار دیں گے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ جائیں گے, وہ مارنے والے شخص کے جسم میں وہ خوشبو آ جاتی ہے سنیکس کو کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے ہی برادری کے سانپ کو مارا اور اس کے جسم میں وہ سمیل ہے اور اس نے اس سنیک کے جوڑے میں سے کسی ایک کو مارا, تو اب ہم اس کو مار دیں گے اور وہ اپنا بدلہ, اپنی برادری کے سانپ کا بدلہ لے لیتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے اور یہ ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا. ہمارے فیملی میں بھی ایک تھے, میری سسٹر کے سسرال میں, بڑی سسٹر کے, اور وہ آنٹی, ان کی 100 سال ایج ہوئی اور اب ان کی ڈیتھ ہوئی. ہر سال سنیک ان کو آ کر بائٹ کرتا تھا. بالکل وہ وائٹ ہو چکی تھی جیسے پھول بیری ہوتی ہے نا انسانوں کو, سنیک بائٹ کے بعد وہ پھول بیری ہو گئی تھی ان کو, اور ان کو ہر سال آ کر سنیک بائٹ کرتا تھا. اب ان کی ڈیتھ ہوئے بھی سال ہوا ہے اور وہ کہتی تھی ان کو فیور ہو جاتا تھا, یوں لگتا تھا ہلکا سا کانٹا چبھا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی سنیک نہیں, یہ جنات کی کوئی قسم ہے اور انسان کو پتہ نہیں لگتا, انسان کی جگہوں پر چلا جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ یہ ہیپننگز ہوتی ہیں. تو یہ کہانی تھی عروسہ کی جو کہ انہوں نے فیصل آباد سے کافی دن پہلے شیئر کی. بہت شکریہ عروسہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. کیسی لگی میرے لسنرز کو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور اسکرین کے اوپر کل مجھے اپنا ای میل آئی ڈی مینشن کرنا یاد نہیں رہا تو ادھر بھی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں, کمنٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں, ان سے پیار کریں اور محبت کریں, ان کی دعائیں سمیٹیں. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو لمبی زندگی عطا کرے, آمین. صحت تندرستی والی. اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.